ایک مرتبہ ایک اعرابی مدینہ پہنچا اور پوچھا کہ مدینہ میں سخی کون ہے؟ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اسے بتایا۔ اس اعرابی کو آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا دیا گیا۔ اعرابی جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا امام علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ وہ اعرابی وہیں رک گیا اور یہ شعر پڑھنے لگا جس نے آپ علیہ السلام سے امیدیں وابستہ کیں اور آپ کے زنجیر در کو بخشش کی امید سے کھٹکھٹایا، آج تک نا امید نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام سخی ترین شخص اور بیماروں کے والی ہیں۔ آپ کے والد محترم فاسقوں کو واصل جہنم کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے والد ماجد اور جد نامدار نہ ہوتے تو ہمیں جہنم سے کس طرح نجات نہ ملتی۔ حضرت سید الشہداء نے نماز تمام کی اور جناب قمر علیہ السلام سے فرمایا، مال حجاز میں سے کچھ باقی بچہ ہے؟ تو جناب قمر نے عرض کی، جی ہاں، 4000 دینار باقی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ جا کر لے آؤ کہ جس کی قسمت کے وہ دینار تھے وہ آ گیا ہے۔ جب دینار آ گئے تو آپ نے اپنا پیرہن اتارا اور اس میں لپیٹ کر شرم و حیا کی وجہ سے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس کو دے دی اور یہ اشعار پڑھے، میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں تو اس مقدار کو قبول کر لے۔ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر آئندہ مجھے اقتدار میں کھڑے ہونے کا موقع ملا تو تجھے اور بھی دوں گا، یعنی تیرے لیے ثروت کی کمی نہ ہوگی، اور آئندہ حال متعین نہ ہے، اس وقت میرا ہاتھ مالی اعتبار سے خالی ہے۔ اعرابی نے دینار لے لیے اور رونا شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ میں نے دیا ہے شاید وہ کم ہے؟ تو اعرابی نے کہا نہیں مولا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے یہ سخی ترین ہاتھ اس خاک میں، اس زمین میں کس طرح چھپ سکتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو سپرد خاک کیا گیا تو آپ علیہ السلام کی پشت مبارک پر گٹھے پائے گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ نشان کیسے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا یتیموں، ناچاروں اور بیواؤں کے لیے روٹیاں اور کھجوریں اپنی پشت مبارک پر رکھ کر تقسیم کیا کرتے تھے، یہ اسی کے نشان ہیں۔